دجالیت کے فتنے کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے اور یا پھر خاص طور پر سورہ کہف کا، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کا خاص ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے، تو اس پر تدبر کی بہت ضرورت ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی، عجیب ہوگی، کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے۔ یہ ہے اصل دجال۔ کیوں؟ یہ انسان کو اللہ اور اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یہ گمشدگی کی حالت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کے معبود بن جاتی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اس دنیا کی رونقیں، اس کی چہل پہل، اس کی تعیشات، اس کی آسائشیں، اس کی چمک دمک، اس کی شان اور شوکت، اور ظاہر بات ہے کہ جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکا ہو جاتا ہے دیکھ کر، یہ دنیا، اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکا ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شے تو یہی ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے۔ اب آئیے سورہ کہف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا۔ اس کے پہلے رکوع میں بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے، ایک آیت ہے ایک ستون کے مانند۔ آخری رکوع میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے مانند۔ پہلے رکوع کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ زینت کے دست کو نوٹ کیجئے۔ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ دنیا کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کی لازمی علامت ہے، جو لوگ حقیقت المومن ہیں وہ شدید ترین ہے اللہ سے محبت میں، وہ یہی دو پولز ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کہف کے آخری رکوع، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک، دن رات، کون اپنی سی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے، کون گھاٹے میں ہے، کون نفع میں ہے، کون کامیاب ہے۔ اور خسارے میں اکثر سب سے بڑھ کر خسارے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر گم ہو جانا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر رہا کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج 10 سے، پہلے ایک مل ہوتا تھا، آج کتنی ہے. دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کر گیا. میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں. کہاں سے کہاں پہنچا ہوں، میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے انہم یفسدون الصنع اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے. یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو، کوئی جو ہے کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو، یتیم خانہ بنا دیا ہو، سمجھ رہے ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہوا ہے. حبطت اعمالهم، اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے اعمال حبط ہو. حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کی کسی اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی سزا جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کو مذاق بنایا. رسولوں نے بتایا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے. بابر بیچ کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے، جو اپنے اندر اپنے زلف گرا گیر کا اسیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا سورہ کہف کا پہلا رکوع. آخر درمیان میں دیکھیے کس قدر خوبصورت آیات آئی ہوئی. حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی ہے. جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مصلحت کے تحت ان کی بجائے کچھ جو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے، جو سردار ہیں اپنے قبائل کے، ان کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. جو فقراء ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا. چنانچہ فرمایا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے. یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی بجائے یہ اصحاب زیبا، شہزائب زینت، اصحاب دولت، اصحاب حیثیت کی طرف توجہ نہ کیجیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ایک آگے چل کر فرمایا، یہ 8واں رکوع 7واں رکوع ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. یہ جو مال ہے اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. لفظ زینت جو ہے اس سورہ کہف کا مرکزی لفظ ہے، اور وہ یہی ہے، یہ دنیا کی زینت اور زیبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی ہے. اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں. کتنی مرتبہ قرآن میں آیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ، یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. منافقوں سے کہا گیا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی خواہشات نے. فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبٌّ مِنَ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبٌّ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا. مردوں کے لیے عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت اور مال و دولت کی محبت. اور ایک اور بات، جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبزہ ابھرتا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، مزین ہو جاتی ہے. اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی
قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض، سورہ ہجر کی آیت ہے. اس نے کہا اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اور برآمدہ درگاہ کر دیا ہے، میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں، خوشنما بنا دوں گا، دلکش بنا دوں گا. اس کو وہ کھینچ کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی. یہ ہے در حقیقت پچھلی 3 صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. سائنس کا عروج، فزیکل سائنسز کا عروج، فطرت کی خابیدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف، کہ کنٹرول، اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے، جو نئی نئی ایجادات ہیں، جو آسائشوں کا سامان ہے، جو سہولتیں ہیں، ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر دیا. اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے.